بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سے لیڈر ملتے ہیں جنہوں نے اپنی آواز، اپنے الفاظ اور اپنی تقریر سے نہ صرف اپنے ملک بلکہ دوسرے ممالک کے لوگوں کے دل بھی جیت لیے۔ اسی طرح پاکستان کے وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب کا بیان قابل ذکر ہے، جنہوں نے اقوام عالم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ وہ سچے اور بہادر لیڈر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو شروع کیا جائے، ناظرین آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، گزشتہ 75 سالوں میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے ہیں جب پاکستانی حکمرانوں کی اقوام متحدہ میں تقریر انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اور کچھ مواقع پر ان کے طرز عمل سے دنیا میں پاکستان کے بارے میں یہ خاص تاثر ابھرا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 1965 اور 1971 کی پاک انڈیا جنگوں کے حوالے سے بحیثیت وزیر خارجہ سلامتی کونسل میں کی جانے والی تقریر کو بہت سراہا گیا۔ 22 ستمبر 1965 کو سلامتی کونسل میں کی جانے والی تقریر میں بھٹو صاحب کے کہے گئے جملے کئی سالوں تک زبان زدیام رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، اپنے دفاع میں لڑیں گے، اپنے وقار کے لیے لڑیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو نشو نما دینے والے لوگ ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ہم نے اپنے وقار کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی خاطر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان دنوں بھٹو صاحب کی تقریر ریڈیو پر نشر کی جاتی تھی۔ یہ تقریریں انگریزی میں ہوتی تھیں، لیکن بازاروں میں، ہوٹلوں میں اور دکانوں میں جہاں ریڈیو پر تقریر نشر کی جاتی تھی، لوگوں کے ہجوم لگ جاتے۔ لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لہجے سے جانتے تھے کہ پاکستان کی یہ دل کی آواز ہے، اور واقعی بھٹو صاحب ہر دل کی آواز بن گئے۔ سقوط ڈھاکہ سے ایک دن قبل ذوالفقار علی بھٹو صاحب سلامتی کونسل کے خطاب میں فرمایا تھا، میں آج یہاں کسی شرمناک ہتھیار پھینکنے کی تقریب میں شرکت کرنے نہیں آیا۔ اگر سلامتی کونسل ہتھیار پھینکنے کے عمل کو قانونی حیثیت دینا چاہتی ہے تو میں واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی صورت ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آج اقوام متحدہ مجھے ان فیشن گھروں کی طرح لگ رہی ہے جو بدنما حقیقتوں کو میک اپ کر کے قابل دید بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روس کے مستقل مندوب زمینوں کی باتیں کرتے ہیں۔ جناب روسی مندوب صاحب، اس حقیقت پر بھی غور فرمائیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ ایک بڑی طاقت کے نمائندے ہیں۔ آپ کا رویہ اور طرز عمل سے اس کی عکاسی ہو رہی ہے۔ جس انداز سے آپ نے اپنے سینے کا زہر نکالا اور جس طرح سے آپ میز پر بار بار مکے مار رہے ہیں۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں، مگر میں مسکرا نہیں سکتا کیونکہ میرے دل سے خون بہہ رہا ہے۔ میں آپ کی سلامتی کونسل سے جا رہا ہوں۔ میں اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے باعث شرم سمجھتا ہوں کہ میں یہاں ضرورت سے ایک لمحہ بھی زیادہ ٹھہروں۔ آپ ہم پر کوئی بھی فیصلہ تھوپ دیں، ورسیلز کے معاہدے سے بھی بدتر معاہدہ کر لیں، حملے کو قانونی قرار دے دیں، قبضے کو قانون کے عین مطابق قرار دے دیں۔ 15 دسمبر 1971 سے پہلے جو کچھ بھی تھا اسے غیر قانونی قرار دے دیں، مگر میں واضح کر دوں، میں کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ہم جنگ کر رہے ہیں، ہم جنگ کریں گے، ہم واپس جا کر جنگ کریں گے۔ میری قوم میری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں کسی صورت بھی ہم پر ٹھونسے گئے ہتھیار کا حصہ نہیں جس کے نتیجے میں ہم آدھا ملک کھو دیں۔ اپنی سلامتی کونسل کو اپنے پاس رکھیے۔ لیجیے میں جا رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی بھٹو صاحب اپنی تقریر کے نوٹس پھاڑتے ہوئے وفد کے ساتھ اجلاس کے واک آؤٹ کر کے حال سے باہر آ گئے تھے۔ بھٹو صاحب کے اس فعل پر عوام نے انہیں سراہا، اور بھٹو صاحب اس مقبولیت کی بنا پر ایک بڑی جماعت کے بڑے عالمی لیڈر بن کر ابھرے۔ ٹھیک 48 سال بعد اسی فورم پر جناب عمران خان صاحب نے بھی اقوام متحدہ کو اس کا اصلی چہرہ دکھایا۔ یورپ اور امریکہ کی بے حسی پر انہیں یاد دلایا کہ اگر پاکستان اور کشمیر کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے تو پاکستان ہتھیار اٹھائے گا اور لڑے گا۔ انہوں نے اپنی زبانی اور فعل بدیہ تقریر کر کے حال میں بیٹھے لوگوں کو آبدیدہ کر دیا، اور بتایا کہ پاکستان کو دہشت گرد کہنے والے ملک خود اس دہشت گردی کے سپانسر ہیں۔
عمران خان صاحب نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ 1.2 ارب کی آبادی والی مارکیٹ کو خشک کرنے کی بجائے انڈیا کو کشمیر کی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کرے۔ اگر یہ جنگ ہوئی تو پاکستان آخری حد تک جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دھمکی نہیں بلکہ وارننگ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ لوگوں پر کرفیو ہے۔ جب یہ کرفیو اٹھے گا تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ کسی نے سوچا ہے کہ جب خون بہے گا تو کیا نتائج ہوں گے؟ 13,000 نوجوانوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر لے جایا گیا اور کسی نے کبھی ان کے لیے آواز تک بلند نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹوں کے مطابق کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد لوگ مر چکے ہیں اور ہزاروں لوگ ریپ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کیا کسی نے سوچا ہے کہ انڈیا کے 18 کروڑ مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیا بھر کے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کوئی کم تر مخلوق ہیں۔ ان لوگوں کا دل دکھے گا اور ہر کوئی بندوق اٹھائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 80 لاکھ کشمیریوں کو کرفیو میں رہنے پر مجبور کیا ہے۔ اسی طرح ناظرین، عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہا تھا کہ اے اقوام عالم، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ناظرین، یہی بات تھی کہ جس سے عمران خان صاحب کو نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے مسلمان ممالک کے مسلمانوں نے بھی اپنے لیڈر کے طور پر تسلیم کیا۔ مزید اپڈیٹس اور انٹرسٹڈ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے MS TV۔ اللہ حافظ۔